اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر جو ہے علم طب کو ون شاٹ لیکچر کے اندر جو ہے ہم لوگ پورا کمپلیٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایم سی کیوز کیسے آ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ علم طب کے اندر علم طب کی تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کو شیخ الرئیس بو علی سینا نے اپنی کتاب القانون فی الطب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور لکھی گئی اس کی یہ تعریف ہے۔ اس کے جو ہے بہت ساری کتابوں کے اندر ترجمے ہوئے ہیں، القانون فی الطب کے بہت ساری زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو تعریف لی گئی ہے کہ علم طب وہ علم ہے جس میں بدن کے حالات، یعنی انسانی بدن کے حالات، صحت و مرض۔ انسانی بدن میں دو حالتیں پائی جاتی ہیں، ایک صحت ہوتی ہے اور ایک مرض ہوتا ہے۔ یہ شیخ الرئیس بو علی سینا کے نزدیک بدن کی دو حالتیں ہیں۔ یہ ایم سی کیوز میں کوشچن آ سکتا ہے کہ شیخ الرئیس بو علی سینا کے نزدیک بدن کی کتنی حالتیں ہیں؟ تو دو حالتیں ہیں، ایک صحت ہے، ایک مرض ہے، کے متعلق بحث کی جاتی ہے، تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر مرض لاحق ہے تو صحت کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ تعریف کی مناسبت سے ایک تو جو ہے صحت ہے، صحت، اور دوسرا ہے علاج الامراض، جس کو مرض کہا جاتا ہے۔ اسی کی اب صحت کی تعریف کہ صحت کیا ہے، تو انسانی بدن کی وہ حالت ہے جس میں صحت حاصل ہو، یعنی مکمل صحت کا حاصل ہونا، یہ صحت کہلاتا ہے۔ انسانی بدن کی وہ حالت ہے جس میں صحت حاصل ہو، اور حالت مرض انسانی بدن کی وہ حالت ہے جس میں مرض لاحق ہو، اور مرض کی وجہ جاننا یعنی علم حاصل کرنا علم الامراض کہلاتا ہے۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ علم الامراض کسے کہتے ہیں؟ تو کسی بھی مرض کی جو ہے، کسی بھی مرض جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کو جاننا، اس کے کازز کو جاننا، اس کے سمٹم کو جاننا، اس کے انویسٹیگیشن کو جاننا، یہ سب جو کہلائے گا یہ علم الامراض کہلاتا ہے۔ ایک یہ کوشچن آ سکتا ہے، علم طب کی تعریف کرتے ہوئے علم طب کی اقسام کو بیان کریے۔ اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوشچن 5 مارک میں پوچھا گیا ہے، کس طریقے سے ہم علم طب کو لکھیں؟ علم طب کی تعریف جس طریقے سے میں نے بتایا ہوں، اب یہ 5 مارک کا کوشچن ہے، کم سے کم ہمارے 4 پیج 3 پیج بھرنا چاہیے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوشچن پیپر کے کوشچن کی مناسبت سے امور طبیعیہ، عربی منطق اور اسی طریقے سے تاریخ طب میں پیجز بھرنا معنی نہیں رکھتا ہے، معنی صرف آپ کا کنٹین رکھتا ہے۔ آئیے اب علم طب کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ علم طب کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے طب علمی، جس کو طب نظری بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے طب عملی۔ طب علمی یا نظری کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے، یا علم طب کی یہ وہ شاخ ہے جس کا تعلق صرف علم سے ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا۔ جیسے بخار کے متعلق یہ بتانا کہ بدن کی حرارت میں اضافہ، پیاس کا لگنا، یہ علمی معلومات ہے، یعنی کسی بھی بیماری کے تعلق سے صرف بتا دینا، علم کا بتا دینا، جس طریقے سے ہم پڑھیں گے آگے جب میں آپ کو اولڈ پیتھولوجی پڑھاؤں گا تو اس میں علم صرف دیا ہوا ہے کہ مرض یہ ہوا ہے، اس کی یہ سمٹم ہے، اس طریقے سے بتا دینا، یہ علم کہلائے گا۔ اس کے بعد کہ طب عملی۔ طب عملی کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس میں تدابیر اور عمل بتائے جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی مریض ہمارے پاس میں آ رہا ہے تو ہم اس کو علاج بتائے گی کہ یہ چیز جو ہے آپ کو کرنا ہے، اور یہ دوائی آپ کو لینا ہے، یہ جو کہلائے گا یہ عمل سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ جیسے سردی یا کھانسی ہو تو مریض کو ٹھنڈی چیزیں کھانے سے منع کرے اور دافع نزلہ ادویہ کا استعمال کرائے۔ یعنی کوئی میرے پاس اگر پیشنٹ آئے جو سردی کھانسی کا ہو تو میں اس کو سب سے پہلے تو کیا پرہیز بولوں گا کہ جو ہے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کر، دوسرا دافع نزلہ جو دوائیں ہے، فرض کرو میرے پاس بخار کا کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں بخار کے پیشنٹ کو کیا کیا تدابیریں بولوں گا، کیا کیا رکاوٹیں کروں گا۔ اس کو سب سے پہلے تو اس کو جو ہے نہانے سے منع کروں گا، دوسری چیز کہ اس کو جو ہے گرم مسالے وغیرہ کی چیزوں سے پرہیز کراؤں گا، تیسرا کہ ٹھنڈے پانی وغیرہ سے اس کو پرہیز کرایا جائے گا، باہر جو ہے پانی، بارش کے پانی سے اس کو رکاؤں گا کہ بارش کے پانی میں نہیں جانا ہے۔ یہ جو ہوئی یہ تدابیر ہوئی۔ اور عمل کیا ہوگا کہ جو میں اس کو دوائی استعمال کراؤں گا، چاہے یونانی کے اندر حب بخار ہے، اسی طریقے سے دوسری دوائیاں جو استعمال کراؤں گا وہ ہے، وہ دوں گا میں اس کو، تو یہ عمل ہو گیا۔
تو یعنی تدابیر کے ذریعے روکنا اور عمل کے ذریعے جو ہے اس کا علاج کرنا، یعنی ہم نے جو عمل کیا ہے وہی طب عملی کہلاتا ہے۔ ہما کہتے ہیں بخار کو، اور دافع کہتے ہیں دور کرنا۔ دافع ہما کے معنی بخار کو دور کرنا، جو کہ کلیات ادویہ جب میں پڑھاؤں گا ابھی فوراً پڑھاؤں گا انشاءاللہ، جیسے آپ لوگ کے پیپر ختم ہو جائے گے تو اس کے بعد میں آپ لوگ کی کلاس کلیات ادویہ کی شروع کر دوں گا۔ اس میں میں باقاعدہ آپ لوگ کو ایک ایک ٹرمینالوجی سمجھاؤں گا، دافع ہما، دافع نزلہ، دافع زکام، دافع سوال، بہت ساری ایسی ٹرمینالوجی ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہے اردو نام سے ہم لیکن اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جیسے میں کہوں اگر کسی پیشنٹ کو کہ فیور ہے، اب فیور کو دور کرنے کے لیے پیراسیٹامول جو دی جاتی ہے، یہ جو دوا ہے یہ دافع ہما ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اب موضوعات طب، اس کو بہت اچھے سے سمجھیے کیونکہ یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ موضوعات طب کیا ہے، بیان کریے۔ تو موضوعات طب کے اندر سب سے پہلے علم طب کی تعریف لکھنا ہے کہ علم طب کی وہ شاخ ہے جس کے اندر انسانی صحت و مرض سے بحث کی جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے موضوعات طب۔ موضوعات کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا موضوع کیا ہے، مین کس مدعے کے اوپر جو بات کی جاتی ہے اسی کو موضوع کہا جاتا ہے۔ طب کا موضوع بدن انسان ہے، یعنی انسانی بدن جو ہے یہ طب کا موضوع ہے، یعنی بدن انسان میں صحت و مرض سے بحث کرنا ہی طب کا موضوع ہے۔ طب کے اوپر اصل بدن انسان کی صحت و مرض کے تعلق سے بحث جو کرنا ہے یہی جو ہے اس کا موضوع ہے۔ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کرے اور مرض لاحق ہو تو اسے واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر صحت ہے تو اس کو برقرار رکھا جائے اور مرض ہے تو اس کو دوبارہ صحت کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ جس طریقے سے میں نے بتایا ہوں کہ بخار آیا ہے تو اس کو دافع ہما دوائیں استعمال کرائی جائے۔ جب تک صحت اور مرض کے اسباب ایک طبیب کو معلوم نہیں ہوگے اس وقت تک طبیب مرض کا ازالہ یعنی دور کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک طبیب کے لیے اسباب کا علم ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کے کیا اسباب ہے، کیا چیزیں ہیں، ان کا جاننا ایک طبیب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں 4 اسباب ہے: اسباب مادیہ، اسباب سوریہ، اسباب تمامیہ اور اسباب فاعلیہ۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اسباب مادیہ کیا ہے؟ یہ وہ اسباب ہے جن میں صحت و مرض مادے کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ مادہ کیا ہے کہ انسانی بدن کے اندر امور طبیعیہ کے 4 اعضاء جو ہے، 4 ارکان جو ہے، 4 امور طبیعیہ کی جو خصوصیات ہے، امور طبیعیہ کتنے ہیں تو 7 ہے: ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال۔ اب اسباب مادیہ کے اندر یہ کویشچن آ سکتا ہے MCQs میں کہ اسباب مادیہ کون سے ہے بیان کریے، یا MCQs میں یہ دے سکتا ہے کہ اسباب مادیہ ان میں سے کون سے نہیں ہے، جس طریقے سے ابھی میں بتایا ہوں ایک کویشچن پیپر میں MCQs تھا۔ تو الف کے امور طبیعیہ کے 4 ارکان میں یاد رکھ لیجئے کہ الف کے چاروں ارکان، اخلاق، اعضاء، ارواح، یہ جو ہے یہ اسباب مادیہ ہو گئے۔ مادے کی حیثیت بدن انسان میں رکھتے ہیں، ارکان بھی رکھتا ہے، رکن جس کو استقصاد کہا جاتا ہے، اخلاق بھی رکھتا ہے، دم بلغم، اعضاء تو رکھتے ہیں، اور ارواح یعنی روح، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جن کو جو ہماری باڈی کے اندر پھیل رہی ہے، ہماری باڈی کے اندر جو ہے حرکت کر رہی ہے، یہ بھی جو ہے کائے کی مادے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ اب آتا ہے ہمارا اگلا کویشچن کہ اسباب فاعلہ کیا ہے۔ فاعلیہ کہتے ہیں کہ ایسے اسباب جو صحت کو برقرار رکھتے ہیں، جن کے سبب اعضاء کے طبعی افعال یعنی طبعی فنکشن صادر ہوتے ہیں۔ صادر کے مطلب کہ برقرار رہتے ہیں یا مرض پیدا کرتے ہیں۔ ایک تو صحت برقرار رکھے گے یا مرض پیدا کرے گے، اور بدن کے فعل میں خلل واقع ہوتا ہے، یعنی اسباب فاعلہ کی بنسبت ہی ہمارے جسم کے اندر جو ہے اسباب فاعلہ کی بنسبت ہی صحت و مرض جو ہے یہ برقرار رہتے ہیں۔ اگر ہمارے اطراف کی آب و ہوا، ہمارا کھانا پینا، ہماری ذہنی سکون، ہماری نیند، ہماری حرکت سکون نفسانی یعنی ہماری سونے کی وقت، سونے کا اٹھنے کا وقت، یہ اگر ہمارا صحیح رہے گا تو ہم صحت یاب رہیں گے۔ یا پھر اگر ہمارے جو ہے اطراف کی آب و ہوا خراب رہی، جیسے موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے،
تو یہ اگر خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مرض لاحق ہوگا۔ اب آئیے اسباب فاعلہ کی اقسام دیکھتے ہیں۔ میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشچن آ سکتا ہے MCQs کے اندر کہ اسباب فاعلہ یا اسباب فاعلیہ کو کتنی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 2، 4، 6 یا 3؟ تو 2 جو ہے اس کا جواب ہوگا، جس میں اسباب ستہ ضروریہ اور اسباب غیر ضروریہ ہوگا۔ اسباب کے معنی کہ کازز ہوتے ہیں 6 یعنی 6، اور ضروریہ جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ اسباب وہ کازز کیا ہے۔ سب سے پہلے ہوا و محیط، یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ اسباب ستہ ضروریہ کو بیان کریے۔ اسباب ستہ ضروریہ کو اب ہم بیان کیسے کریں گے؟ اب اسباب ستہ ضروریہ میں یہ کوشچن آپ لوگ کو پوچھ سکتا ہے کہ اسباب ستہ ضروریہ کو ڈیفائن کریے، بتائیے۔ تو اسباب ستہ ضروریہ ہے کیا؟ اب یہ کوشچن اگر آتا ہے کہ اسباب ستہ ضروریہ ڈیفائن کریے، تو اسباب ستہ ضروریہ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالنا ہے۔ ہیڈنگ ڈالنے کے بعد یہ کرنا ہے کہ وہ اسباب جو 6 ہوتے ہیں اور انسانی بدن کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ اسباب درج ذیل ہے۔ A ہوا و محیط، B ماکل و مشروبات، C حرکت سکون بدنی، D حرکت سکون نفسانی، E نوم و یقظہ، اور F احتباس و استفراغ۔ یعنی وہ 6 اسباب ہے جو انسانی بدن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہوا و محیط کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہیڈنگ ڈالنا ہے ہوا و محیط، اور یہ لکھنا ہے کہ ہمارے اطراف جو آب و ہوا پائی جاتی ہے، ہوا و محیط، ہمارے اطراف جو ہوا پائی جاتی ہے اس میں انسانی بدن کے لیے آکسیجن جو بدن انسان کو ضروری ہوتی ہے، اور بدن انسان کے اندر وہ ہوا جو ہمارے اطراف ہے وہ ہوا مراد نہیں ہے، بلکہ ہوا و محیط سے مراد جو ہمارے باڈی کے جو ضرورت ہے، جو ضروری اجزاء ہیں، جیسے آکسیجن ہے، آکسیجن کے ذریعے جو ہے ہم سانس لیتے ہیں، اور جو باہر چھوڑتے ہیں جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے بدن کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہے ہوا و محیط میں جو ہے اس کا شمار رکھا گیا ہے۔ یعنی اگر آکسیجن نہیں رہے گا تو انسانی بدن موت لاحق ہو جائے گی، انسانی بدن جو ہے مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے یا نہیں ہے ہوا و محیط؟ بتائیے مجھے۔ ضروری ہے سر۔ پھر دوسری چیز کہ دوسرا ہے ماکل و مشروبات۔ ماکل کہتے ہیں غذا کو، مشروبات کہتے ہیں شربت کو، یعنی پینے کی چیزیں۔ ماکل کہ اگر کسی بھی جسم کو، کسی بھی انسان کو غذا اور پینے کے لیے پانی یا پھر دوسرے اسباب اگر مہیا نہیں ہوئے تو وہ جسم برقرار رہے گا یا مردہ ہو جائے گا؟ بتائیے مجھے۔ مردہ ہو جائے گا نا، کیونکہ کچھ حد تک کے تو برقرار رہے گا اگر اس کو غذا اور پینے کی چیزیں پانی نہ دی جائے تو، لیکن بعد میں وہ مردہ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ بھی ہم کو ضروری ہے۔ حرکت سکون بدنی، حرکت سکون بدنی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اگر سکون، انسانی بدن کو جو ہے اگر سکون نہیں ملا، وہ کنٹینیوسلی کام میں لگا رہا، تو بتائیے کیا وہ برقرار رہے گا یا مرض کا شکار ہوگا؟ مرض کا شکار ہے۔ اسی لیے تیسری جو چیز ہے کہ حرکت سکون بدنی کا ہونا بھی انسانی بدن کو ضروری ہے۔ چوتھی چیز حرکت سکون نفسانی۔ حرکت سکون نفسانی کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اگر 24 گھنٹے کنٹینیوسلی یہ کہا جائے کہ تم دماغ پہ لوڈ ڈالو، نیند گیند کچھ نہیں لینا ہے، کھانا گینا کچھ نہیں پینا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ برقرار رہے گا اس کا جسم یا وہ کیا ہو جائے گا؟ ذہنی بیمار ہو جائے گا؟ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا سر۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب ستہ ضروریہ کا ہونا بہت ضروری ہے انسانی بدن کے لیے۔ پانچویں نوم و یقظہ۔ نوم کہتے ہیں بیداری، نوم یعنی نیند، و یقظہ یعنی جاگنا، ٹھیک ہے؟ نوم و یقظہ جو ہے، نوم و یقظہ نیند و بیداری، اگر کسی بھی انسان کو یہ کہا جائے کہ تو کنٹینیوسلی سوتے رہے تو کسی انسان کا جو ہے ایکسیپٹ کرے گا یہ جسم؟
کسی انسان کا جسم یہ ایکسیپٹ کرے گا؟ No, sir. اسی لیے کسی بھی جسم کو برقرار رہنے کے لیے جتنی نیند ضروری ہے، بیداری کے ساتھ ساتھ نیند کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بیداری ایک جو ہے، میں کال پڑھ رہا تھا بیچ میں، ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحت مند جسم کو صحت مند رہنے کے لیے ایک انسان کو 24 گھنٹے میں 6 سے لے کر 8 گھنٹے تک نیند کا کنٹینیوسلی ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک جگہ جو ہے، میں طب نبوی کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہاں پر جو ہے میں نے ایک بہت بڑے عالم ہے جنہوں نے لکھا ہے طب نبوی کی کتاب میں کہ عشاء کے فوراً بعد سو جانے کے وجہ سے آپ جو ہے کبھی ذہنی مریض نہیں بن سکتے، لیکن آج ہمارا حال الٹا ہو چکا ہے۔ میرا خود کا تقریباً 3 سے 3:30 بجے کے آس پاس سو پاتا ہوں، کم سے کم 1 بجے کے بعد ہی سوتا ہوں۔ تو یعنی کچھ چیزیں کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ چوتھا کہ احتباس و استفراغ۔ احتباس و استفراغ ہے کیا؟ احتباس و استفراغ، اگر کسی انسان کو جو ہے موشن وغیرہ نہ ہو یا پھر یورین وغیرہ نہ ہو تو وہ اس کی جو ہے صحت برقرار رہ پائے گی؟ بتائیے، پسینہ نہ آئے، اگر پسینہ انسان کو نہ آئے تو کیا اس کی صحت برقرار رہ پائے گی؟ کیونکہ یہ فاضل مادے، بدن کے فاضل مادے، اور ان کا نکلنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسانی بدن کے لیے زندہ رہنے کے لیے اسباب ستہ ضروریہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسباب غیر ضروریہ ہے کیا؟ اگر کسی شخص کو وہ اسباب جن کے بغیر انسانی جسم جو زندہ رہ سکتا ہے، ان اسباب کو کہا جائے گا اسباب ستہ غیر ضروریہ۔ اسباب غیر ضروریہ جیسے ممالک، مساکن، صنعت، عادات، اسنان یعنی عمرے، اور عارضی امور۔ وہ اسباب کہ جن کے بغیر انسان جو ہے زندہ رہ سکتا ہے، جیسے ممالک۔ کسی بھی شخص کو اگر کوئی بھی ممالک کے اندر بھیجا جائے یا کسی بھی ممالک سے اس کا شمار نہ رکھا جائے تو زندہ رہ لے گا۔ دوسرا، اگر کسی بھی شخص کو مکان وغیرہ نہ بھی میسر ہو، مکان نہیں بھی رہے، مساکن نہیں بھی رہے، تو وہ زندہ رہ لے گا۔ کئی لوگ جو ہے فٹ پاتھوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تیسری چیز کہ پیشہ، صنعت جس کو کہتے ہیں، کہ پیشے کے بغیر بھی انسان زندہ رہ لے گا، کیونکہ ہم لوگ کئی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے بھیک منگے جو ہے رہ لے رہے ہیں، کس طریقے سے وہ جو ہے اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ اور سب سے اچھا پیشہ اگر میں کہوں کہ بھارت کے اندر جو ہے سب سے اچھا پیشہ اگر سرکار نے کسی کو بنا دیا ہے یا لوگوں نے کسی کو بنا دیا ہے تو بھیک منگوں کا پیشہ ہے، کیونکہ نہ ان کو کسی پروٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہم کو ایجوکیشن لوگوں کو جو ہے آج کل پروٹیسٹ کی بہت ضرورت ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے ابھی نئے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو جو ہے پریکٹس NCISM کا نیا قانون جو ہے لا پاس ہوا ہے گورنمنٹ کا، کہ آیوش کے جو ڈاکٹر ہیں یہ لوگ پریکٹس جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں پریکٹس نہ کرے تو کہاں جائے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ دن میں اس طریقے کا رول آ جائے گا کہ ڈاکٹروں کو اگر پریکٹس کرنا ہے تو آیوش والے یہ کریں گے کہ اس طریقے کے نئے رول پاس کریں گے، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اب انسانوں کو جو ہے آپ لوگ انسانوں کا ٹریٹمنٹ مت کرو، آپ جانوروں کا جا کر ٹریٹمنٹ کرو۔ یعنی آیوش کو یہ اتنی گری ہوئی نظر سے، حالانکہ آیوش جو ہے یہ ہندوستان کی پیتھی ہے، یہ پیتھی کو جو ہے گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن آج جو ہے اتنی بری حالت سے یہ پیتھی کو دیکھا جا رہا ہے، یہ لوگ اتنی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پیتھی کو جو ہے یہ لوگ اوپر چڑھانے کے نہیں بلکہ دلالوں کی دلالی کرنے کے نام میں جو ہے یہ پیتھی کو جو ہے ڈبانے کے پیچھے لگے ہوئے۔ کئی ٹریٹمنٹ ایسے ہیں آیوش کے پاس کہ آج بیرون ملک کے جو لوگ ہیں وہ کنسلٹنگ کر رہے ہیں۔ میرے اپنے سینئر جو ہے، میں بہت سارے سینئر جو یونانی پریکٹس، آیورویدک پریکٹس کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی کانٹیکٹ میں ہوں۔ وہ لوگوں کے پاس میں میرے ایک سینئر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ ان کے پاس ویٹیلیگو کا پیشنٹ ادر کنٹری کا آیا اور انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیے۔ باقاعدہ وہ پیشنٹ چل کر ان کے پاس حیدرآباد تک آیا ہے، اور یہاں تک کہ بائی پلین وہ آنے کے بعد اس نے ٹریٹمنٹ لیا اور منتھلی 2 مہینے پہ وہ وزٹ کر رہا ہے حیدرآباد میں۔ لیکن یہ پیتھی کو اتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر نئے نئے رول ریگولیشن جو ہے لائے جا رہے ہیں۔ چلیے وہ بات تو چھوڑیے۔ تیسری کہ عادات کہتے ہیں کہ انسان کی صفت کس طریقے کی اس کی عادت ہے۔
चौथा कि उम्र, यानी किसी इंसान को किसी भी उम्र में जो है इंसान जी लेगा, ठीक है, उसको उम्र की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा भी जी लेगा, बड़ा भी जी लेगा, बूढ़ा भी जी लेगा। आर्जी उम्र, दूसरे जो भी लगने वाली चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरिया में आते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये गैर ज़रूरिया में आते हैं। अब आती है असबाब सूरिया। असबाब सूरिया कहते हैं कि जब असबाब फ़ाइलिया और असबाब मादिया पर अमल करते हैं उस वक्त बदन को मखसूस शक्ल व सूरत हासिल होती है, उसी को असबाब सूरिया कहते हैं। अब असबाब सूरिया असल में है क्या? ये है कि असबाब सूरिया तो PDF प्रोवाइड कर दीजिएगा सारा सब्जेक्ट। कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं PDF जो है ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा अपने। आप लोग, क्योंकि मेरे पास का जो इल्म है, मैं किसी चीज़ को रुकावट नहीं करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि बस स्टूडेंट पढ़ाई करे और निकाल ले पेपर, और मेरा मकसद ही यही है कि स्टूडेंट जो है बआसानी निकल जाए। क्योंकि मैं एज अ लेक्चर और यूनानी का एक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि यूनानी को जो है मैं ख़ुद प्रमोट करने में यूनानी का सपोर्ट करूँ, क्योंकि आज के दौर में यूनानी को जो है जितनी गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है उसका अंदाज़ा मुझे पता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यूनानी को इतनी, ये तो है यूनानी का कि वो असबाब जो सूरत के लिए, यानी जो है शक्ल व सूरत के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी को सूरिया कहा जाता है, जो असबाब फ़ाइला और मादिया की बनिस्बत होते हैं। उसी वक्त बदन को मखसूस शक्ल व सूरत हासिल होती है, इसी को असबाब सूरिया कहा जाता है। अब वो असबाब कौन से हैं? तो 3 हैं, मिजाज, कुआ और तरकीब। तरकीब कहते हैं साख्त व हैयत, यानी एक तो किसी भी इंसान को जो है सूरत के लिए मिजाज का होना ज़रूरी है। असबाब सूरिया में मिजाज भी आएगा कि उसका मिजाज क्या है, हार है, रतब है, बारिद है या याबिस है। कुआ यानी कुव्वत का होना भी ज़रूरी है। कुव्वत के अंदर कुव्वत तबैया, कुव्वत हैवानिया, कुव्वत नफसानिया, ये 3 हम पढ़ेंगे आगे। और एक है कुव्वत तनासुलिया, ये सारी मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को 1 शॉट लेक्चर में इंशाल्लाह। फिर तरकीब, तरकीब कहते हैं साख्त व हैयत, यानी जो इंसान की बनावट है, अगर किसी शख्स को ये कर दिया जाए कि उसकी नाक जो है आगे की जगह पीछे हो जाए तो उसकी एक अजीब सूरत होगी ना, उसको कोई इंसान बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो इसलिए शक्ल व सूरत का जो है हैयत, साख्त व हैयत यानी तरकीब भी, बनावट जो है ये भी ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ डी है असबाब तमामिया, जिसको असबाब गायबा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि असबाब तमामिया का दूसरा नाम क्या है? तो असबाब गायबा ये MCQs का क्वेश्चन है। दूसरा कि असबाब सूरिया के 3 जो असबाब है, असबाब सूरिया के असबाब है या इनमें से असबाब सूरिया के असबाब नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। असबाब फ़ाइला है या नहीं है वो भी पूछ सकता है MCQs में। चौथा कि असबाब तमामिया है क्या? तो इसमें असबाब मादिया, फ़ाइला और सूरिया की मौजूदगी के बाद सेहत हासिल होती है, उसके नतीजे में बदन के अफ़आल में कमाल हासिल होता है या मर्ज़ की सूरत हाल में नुकसान वाक़ होता है, उसी को असबाब तमामिया कहते हैं। यानी जो भी तीनों असबाब हम पढ़े हैं, असबाब फ़ाइला, असबाब सूरिया और असबाब मादिया, इन तीनों असबाब में से इंसानी बदन के अंदर एक तो सेहत हासिल होगी या मर्ज़ लाहक होगा, उन असबाब ही को असबाब तमामिया या असबाब गायबा कहा जाता है। वहाँ से जो है हम लोग ने शुरू में स्टार्ट देखा है उमूर तबैया के अंदर इल्म तिब है क्या, हमने असल इल्म तिब के मानी अब तक के देखा है, लेकिन अब आता है असल उमूर तबैया। अब उमूर तबैया है क्या? उमूर तबैया 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, एक उमूर दूसरा तबैया। यानी उमूर कहते हैं कि ऐसी चीज़ें कि जिनका ज़रूरी है, और तबैया ये तबीयत से लिया गया है। तारीफ़ देखिए इसका कि हुक्माए यूनान इल्म तिब का मानना है कि इंसान का वजूद है, इंसान जो है ये एक वजूद है, वो उमूर 7 है जो इंसान के वजूद के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें से एक भी उमूर अगर मादूम हो जाए यानी ना रहे तो इंसानी बदन का वजूद बाकी नहीं रहेगा। ये उमूर 7 है, अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवा, कुआ, अफ़ाल। ये बहुत ज़रूरी है। इतने ही लिखने के ऊपर आप 5 मार्क पूरे हासिल कर सकते हो। उमूर तबैया क्या है?
उमूर तबैया की तारीफ़ बयान करते हुए उमूर तबैया को डिफ़ाइन करिए। अब डिफ़ाइन कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तबीयत की तारीफ़ कि तबीयत बदन की क़ुव्वत मुदब्बिरा का नाम है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में कि बदन की क़ुव्वत मुदब्बिरा को क्या कहते हैं। तबीयत, मर्ज़, सेहत या इलाज। तो तबीयत वहाँ पर जो है आंसर आएगा कि तबीयत बदन की क़ुव्वत मुदब्बिरा का नाम है। अब अगला कि और तबीब का काम तबीयत की मुआवनत करना है। तबीयत की मुआवनत कहते हैं कि मदद करना। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि तबीयत की मुआवनत करना किसका काम है, तबीब का या फिर डॉक्टर का या मुआलिज का या तीनों का। तो तीनों का भी नाम रहेगा क्योंकि तबीब, डॉक्टर और मुआलिज ये तीनों तबीब ही के नाम हैं। या इस तरीके से भी कर सकता है कि मुआयनत, तबीयत की मुआयनत कौन करता है, सेहत, मर्ज़, क़ुव्वत मुदाफ़अत या तबीब। तो ऐसे में कि तबीब जो है ये तबीयत की मुआयनत यानी मदद करता है क्योंकि तबीब ही को पता होता है कि कॉजेस ये है तो ट्रीटमेंट ये दिया जाएगा। यानी मर्ज़ लाहक है तो सेहत वापस लाने में तबीयत की मुआवनत करे और बदन की सारी इस्लाह तबीयत के ही सुपुर्द होती है। यानी बदन की जितनी भी इस्लाह होगी वो तबीयत के ही सुपुर्द होगी।